بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 834 مقامی کام اور اجتماعیت، عمارت والی تبلیغ، حالات میں جمنا، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مقامی کام اور اجتماعیت، بعض ساتھی دعوتی کام میں دلچسپی محض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ان کی مسجد میں اجتماعیت باقی نہیں رہی، اور ساتھی مختلف ذہن رکھتے ہیں۔ ان حالات سے گھبرانا نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد والے اعمال پابندی سے کرتے رہیں۔ اگر ساتھی حصہ نہیں لیتے ہیں تو فرداً ساتھیوں کا ذہن بناتے رہیں اور اعمال میں جوڑتے رہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ مسجد کی فضا بحال ہوتی جائے گی اور اسی طرح سے اجتماعیت قائم ہوتی جائے گی۔ ایک ساتھی بھی صحیح فکر لے لے تو مسجد کے سارے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو جمع کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ بھی تو ایک ہی شخص تھے، مگر ان کی تڑپ اور فکروں نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور سب کو دعوتی کام پر ڈال دیا۔ اصل دعوت تو انفرادی دعوت ہی ہے، اسی کے سیکھنے کے لیے جماعتوں میں نکلنا ہوتا ہے۔ داعی کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ میں اکیلا ہوں، کیسے اس کام کو کر پاؤں گا۔ داعی جب دعوتی کام پر ہوتا ہے تو وہ اکیلا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کے رب کی معیت اور معاونت اور اس کی حفاظت ہر لمحہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام جب دعوت دینے نکلتے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہاری باتیں سنتا بھی ہوں اور تمہیں دیکھتا بھی ہوں۔ فائدہ: جس طرح ایک نمازی اس ذہن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح ہر داعی اللہ اپنی دعوتی مہم، گشتوں میں، سفروں میں، ملاقاتوں میں یہ صفت احسان پیدا کر لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ فرمان الہی ہے، اننی معکما اسمع و ارا، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو وہ اپنے دعوتی کام میں قدم قدم پر اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ عمارت والی تبلیغ، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں 150 کروڑ سے زیادہ دعوتی کام والے ساتھی مرکز نظام الدین کے عالمی امیر حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کی عمارت کے تلے کام میں لگے ہوئے ہیں، جن میں لاکھوں کی تعداد میں عربی، عجمی، افریقی علماء حقانی بھی ہیں، اور اس کے مقابل میں عالمی شورا والے معترضین کی تعداد 2-4 درجن کے برابر بھی نہیں۔ 99.99% عوام اور اللہ والے پرہیزگار لوگ جو امت کا درد رکھتے ہیں، سب عمارت اور مرکز نظام الدین والی دعوتی محنت سے جڑے ہوئے ہیں، خوش ہیں اور دعاگو ہیں۔ اس وقت کم و بیش 3000 علماء کرام اور مفتیان اعظام سال کے لیے اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا محمد رابع صاحب فرماتے ہیں کہ مرکز نظام الدین اور الیاسی گھرانہ اور ہم ہاتھ کی 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت مولانا شبیر صاحب مدرسے شاہی مراد آباد فرماتے ہیں کہ متحد ہو کر رہو اور سواد اعظم مسلمانوں کی بڑی جماعت کو تھامے رہو کہ جس کے ساتھ ساری دنیا جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی عمارت والی تبلیغ اور دعوت کا ساتھ دو۔ حضرت مولانا سلمان صاحب منصور پوری اور حضرت مولانا خیر آبادی دام ظلہما کے یہی ملفوظات باصفا مروی ہے۔ تبلیغ پر سیاست، اگر یہ شرعیت اور عمارت کا مسئلہ ہوتا تو کبھی کا ختم ہو جاتا، مگر یہاں تو مسئلہ شریعت کا نہیں بلکہ سیاست کا اور انانیت کا ہے، اس لیے دوسرے سیاسی مسئلوں کی طرح عمارت اور شرعیت کا مسئلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جس طرح اسلام کے ابتدائی وقت میں تبلیغی حالات تھے وہی اب بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ قرآن مجید کی اس وحی الہی کے پیش نظر
اپنے دعوتی کام میں مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ درست کر دے گا۔ مولانا سعد صاحب کی ذات سے جو تمسخر کرتا ہے، مثلاً یوسف بھائی واپی والا وغیرہ، کچھ اس طرح کے بد زبان کے جن کا کلمہ ہی گالی، بہتان اور غیبت ہوتا ہے، ان تمام یعنی کعب بن اشرف کے چیلوں سے اللہ ہی نمٹ لے گا۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے علمبردار حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب مجزلہ سے 2 سوال۔ سوال نمبر 1، مرکز نظام الدین کی طرف سے کی جانے والی موجودہ دعوت و تبلیغ کی محنت اور اجتماعات حق بجانب ہے یا نہیں، اس کا جواب دیں۔ اگر آپ اسے حق مانتے ہیں تو پھر آپ کے اس فرمان کا کیا ہوگا جو آپ زندگی بھر فرماتے رہے کہ حق حق کا مخالف نہیں ہوتا، یعنی حق حق کا معاون ہوتا ہے، تو پھر آپ کی قیادت میں کیے جانے والے شورائیت کے اجتماعات اور ان میں ہونے والے وضاحتی بیانات مرکز نظام الدین والی دعوتی محنت کے خلاف کیوں ہیں؟ ہمیں اس کا جواب دیجیے۔ سوال نمبر 2، اگر آپ کی نظر میں مرکز نظام الدین کی عمارت والی تبلیغی محنت باطل ہے تو پھر شورائیت والوں کو نیا عالمی مرکز بنانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، اور کیوں مرکز نظام الدین کو ہی دنیا کا واحد مرکز ماننے پر مصر ہے؟ آپ کے ان دونوں بیانات کی آڈیو کیسٹ اور گواہ موجود ہے۔ حدیث مومن نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھاتا ہے، تو پھر آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے؟ دھوکہ دینے والوں میں شمار کرے یا دھوکہ کھانے والوں میں؟ اس لیے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مجزلہ کو مذکورہ بالا سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنے موقف کے بارے میں کھل کر اعلان کرنا ہوگا۔ ان 2 سوالات کے جوابات کے لیے ہم مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مجزلہ کو 2 ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔ پریشان کن حالات میں جمنا۔ دعوتی محنت میں لگے ہوئے ساتھی کسی تخریب کار کی بات کا کوئی جواب نہ دے۔ دن میں دعوتی محنت کے ساتھ ساتھ شب بیداری کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، نوافل کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام ہو، روزانہ کسی وقت دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے، صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہو۔ مجرب نسخہ۔ حضرت جی انعام الحسن نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس وقت حالات بہت سنگین تھے، روزانہ کی صبح شام کی تسبیح کو 2 مرتبہ کر دو، اس کی برکت سے سارے ملک کے حالات درست ہوتے چلے گئے۔ بحث و مباحثہ سمجھانے منوانے کا زمانہ گیا، اب کام اور قربانی کو بڑھانے کا وقت ہے۔ ہزاروں جماعتیں اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی ہیں، ان کی تربیت کا فکر کریں، نکلنے والوں کی نصرت ہو، انہیں لے کر بیٹھیں اور کام سمجھائیں۔ کام سمجھیں گے تو کام والے بنیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ باقی کسی اعتراض کا، کسی کی گالی گلوچ کا جواب نہ دے، نہ ہی اس کا تذکرہ کریں۔ اگر کوئی بات یا فتویٰ دعوتی لائن کا آ جائے تو اسے ہمارے پاس بھیج دے، ہم اسے دیکھ لیں گے۔ کسی امور میں کوئی بات نہ کرے۔ فائدہ: بہت سے ممالک کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ذمہ دار اپنی اپنی ترتیب بنا کر 2 ماہ مرکز نظام الدین پر گزارے تاکہ دعوتی کام کو صحیح طور پر سمجھنے والے بنیں اور پھر واپس آ کر اپنے ملک کے کام کرنے والوں کی تربیت فرما سکے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور جو پرانے ہیں وہ اپنے ساتھ نئے ساتھیوں کو لے کر نکلیں اور ان کی دعوتی تربیت کریں، انہیں کام کرنا سکھائیں تاکہ علاقے میں داعیوں کی کثرت ہو۔ اس وقت علاقوں میں ذاکرین ہی پائے جاتے ہیں، داعی بہت کم ملتے ہیں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت چھوٹی بڑی کل 100 کے قریب خانقاہیں تھیں یو پی میں، اور ہزاروں ذاکرین تھے۔ حضرت الیاس صاحب اکیلے داعی اٹھے اور بے حساب علماء اور مشائخ کے طعنے اور تشنیع کو برداشت کرتے ہوئے اس دعوتی فکر کی آگ سے کروڑوں انسانوں کے جگر گرما دیے، اور لاکھوں مدرسے اور مساجد اور خانقاہیں اور کروڑوں نمازی اور ذاکرین پیدا فرما دیے۔ چند آنکھیں آنسوئیں بہا کرتی تھی، اب لاکھوں آنکھیں انسانیت کی سرسبزی اور شادابی کے لیے رونے والی بن گئی۔ سیرت کا گمشدہ باب۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ 15 سال پہلے یورپ کے ممالک کا سفر کر کے انگلینڈ پہنچے۔ خادم نے عرض کیا کہ کاش کہ سیرت کا گمشدہ باب زندہ ہو جاتا۔ پروفیسر حاجی احمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا کیا مطلب؟ ہم نے عرض کیا کہ خلفائے راشدین حجاز سے باہر نہیں گئے، اپنے ساتھیوں کو بھیج کر تقاضے پورے فرمائیں اور آنے والوں کی تربیت فرماتے۔
کاش ہمارے بڑے بھی ایسا ہی کرتے۔ حاجی صاحب نے فرمایا اس طرح سے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہمارے بڑوں کی یہ اہم صفت تھی کہ صحیح بات سامنے آنے پر فوراً اعتراف کر لیتے اور کہنے والے کا حوصلہ بڑھا دیتے اور اسے خوش کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔